امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق، کہا آبدہ ہورموز میں پینما کے پرچم بردار آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کے جواب میں کارروائی کی۔ ایران میں 10 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگی طیاروں نے ایرانی فوج کے نگرانی اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ ایران کی فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی شہر سیرک اور کشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سیرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بننے کی اطلاع۔ کشم جزیرے میں ایک گاؤں کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے کے جواب میں ایران نے خطے میں امریکی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ کویت اور بحرین میں میزائل اور ڈرون حملے، کویت کا میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ بحرینی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی نیوی اور ایئر فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ امریکی حملوں سے خطے پر ایرانی کنٹرول ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے خطے کو امریکی اڈوں کے لیے جہنم بنا دیا جائے گا۔ امریکی فوج نے معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج، ساحلی ریڈار تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنا پڑے جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بحرین کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تناظر میں خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا ایران امریکہ معاہدے سے خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہوگا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرنے جلد پاکستان آؤں گا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لبنانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر مبارکباد دی، معاہدہ علاقائی استحکام کے لیے اہم پیش رفت کرا۔ لبنانی صدر کا صدر ٹرمپ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکہ سے معاہدے کی خلاف ورزیاں رکوانے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلا پر زور۔ لبنانی صدر کا کہنا تھا لبنان معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ لبنان اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ مزاحمت ترک نہ کرنے کا اعلان۔ حزب اللہ نے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو باعث شرم اور ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم کہتے ہیں اس معاہدے سے اسرائیل کا قبضہ طویل عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کیے جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ معاہدہ ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے، اس کی جگہ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نعیم قاسم نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کو حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے سے مشروط کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے تک کمی عوام تک منتقل کر چکے۔ عوام تکلیف میں ہے لیکن گمراہ کن پروپیگنڈا کو رد کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مالی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو، بولے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ سے کم قیمت پر پیٹرول دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جنگ شروع ہونے کی سطح سے اوپر ہے۔ قیمتیں ابھی جنگ سے پہلے والی سطح پر نہیں آئیں۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پیٹرول پمپ پر بھی وہی قیمت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کسی کو نقصان ہو یا فائدہ میرٹ پر فیصلہ کریں۔
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत बढ़ाने के लिए अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान ताफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन से तजारत होगी। ताफ्तान रेलवे स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंस और दरामद व बरामद की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इकदाम से दो तरफा तजारत को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। नक़्ल व हमल आसान और अखराजात कम होंगे। फैसले से कानूनी तजारत में इजाफा भी मुतवक्के। ईरानी रेलवे के मुताबिक ये फैसला ईरान और पाकिस्तान के रेलवे हुकाम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया गया। दोनों ममालिक दो तरफा तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। ओकाड़ा में दिल दहला देने वाला वाक़या, घर से माँ और 3 बच्चों की लाशें बरामद। जांबाक अफराद की शनाख्त फिजा बीबी, 7 साला जुड़वा बच्चे जुनेद और दाऊद, 10 साला दुआ फातिमा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मुआयने में खातून और बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। वाक़े के वक्त घर का सरबराह रियाज उर्फ गुल्लू मौका पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश बरकरार। लाखों शहरियों को तशद्दुद का शिकार बनाकर अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया गया। अफगान जरीदे हश्ते सुबह के मुताबिक तालिबान रजीम के खौफ से लाखों अफगान शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। तालिबान ने दाढ़ी काटने, मौसीकी सुनने जैसे बहानों की आड़ में 350 अफगानों को कैद खानों में डाल दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अफगानिस्तान से मुहक्किक ज़िमन सुल्तानी के मुताबिक तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान तारिकीन वतन की वापसी के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है। पाकिस्तान की जानिब से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने तालिबान को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए आलमी बायकॉट का मुतालबा किया। मोदी की दीगर मज़ाहिब के लिए बढ़ती नफरत, मगरबी बंगाल में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतहा पसंद बीजेपी का राज चलने लगा। अमरीकी तहकीकाती इदारा ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर के मुताबिक बगैर तस्दीक मुसलमानों को सरहद पार भेजा जा रहा है। हज़ारों मुसलमानों को घरों से बेदखल किया जा रहा है। शनाख्ती डॉक्यूमेंट जब्त करके बेदखली की जा रही है। इंसानी हुकूक के वकील अमान वदूद का कहना है, मामूली डॉक्यूमेंट्री गलतियों पर शहरियों को गैर मुल्की करार दिया जाता है। जनूबी एशिया उमूर की मुहक्किक अर्जना चैटर्जी के मुताबिक नफरत अंगेज तकारीर से जारहाना माहौल बनाया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में गर्मी से 5 दिन में 327 अमवात। जर्मनी में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। फ्रांस में भी गर्मी की शदीद लहर। पेरिस में 109 अमवात रिकॉर्ड। हाफिजाबाद में अफसोसनाक हादसा, कार उलटने से मियां बीवी जाम बहक, 3 बच्चे जख्मी। कार सवार से आ रही थी, टायर फटने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसा खान का डोगरा के करीब पेश आया। जाम बहक होने वालों की शिनाख्त 45 साला इमरान और 40 साला फराह के नाम से हुई।